اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جہاں بات ختم کی تھی، مدینے میں منافقین اور کفار کے ایجنٹ جو اپنی جھوٹی افواہوں سے سنسنی پھیلا رہے تھے، ان کے لیے سخت تنبیہ تھی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو دنیا میں بھی ان کا کیا برا انجام ہو سکتا ہے، وہ ملعون ہوں گے کی بات تھی پچھلی آیت میں۔ تو آگے آخرت کی سخت سزا کا ذکر ہے، اس سے پہلے ان کی ایک اور حرکت کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیے آیت 63 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک الناس، یسألوکا جو ہے کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں، سوال کرتے ہیں آپ سے الناس لوگ، ان الساعت کے بارے میں۔ الساعت جب کہا جائے گھڑی و گھنٹہ آور، لیکن ال کے ساتھ آ رہا ہے تو قیامت کی بات ہوتی ہے، تو اس قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ الناس کون ہے؟ وہ جو قیامت کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور قل کہہ دیجئے، کہا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا قل آپ کہہ دیجئے، جواب دے دیجئے ان کو، انما یاد ہوگا سوائے اس کے نہیں، صرف یہی بات ہے کہ علمہا، ہا کا اشارہ الساعت کی طرف، کہ علمہا اس کا علم، اس الساعت کا علم، قیامت کی گھڑی کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ کب آنے والی ہے۔ وما یدریکا، اور تم کیا جانو، تو تمہیں کیا خبر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت تکون قریبا، قریبی ہو، کہ وہ قریبی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ ظاہر ہے یہ سوال قیامت کے دن اور تاریخ معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے، اور ایک طرح سے آخرت کے انکار کا ہم مانے تھا، جیسے مان نہیں رہے ہیں، کچھ یقین نہیں ہے کہ وہ آئے گی بھی، وہ قیامت کوئی چیز بھی ہے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں لوگوں پہ ثابت کرنے کے لیے، جیسے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، بس آپ ڈرا رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ پوچھتے تھے۔ اسی طرح کا جواب انہیں دیا جاتا ہے، کہا جاتا قل انما علمھا عند اللہ، کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ بات کہنے میں ایک بڑا ثبوت بھی ہے کہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، صرف قیامت ہی نہیں بلکہ بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ ہی کو ہے، صرف قیامت ہی نہیں بلکہ بہت ساری حقیقتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کے آخر میں کچھ مثالوں سے یہ بات سمجھائی بھی گئی، جیسے بچے کی پیدائش کا دن وقت معلوم نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے کس طرح کا، کون سی صفات کا، کس طرح کا بچہ پیدا ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حاملہ ہونے سے انکار کر دیں اس کی ماں کے۔ بالکل اسی طرح قیامت کے واقع ہونے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بارش کب ہوگی اگر نہیں پتا تو یہ تو مطلب نہیں ہے کہ بارش ہے ہی نہیں، کوئی چیز بارش ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسرا جواب دیا جاتا اپنی موت سے غافل، قیامت سے بے فکر لوگ جو ایسے اطمینان سے بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہاں ہے وہ قیامت، کب آئے گی، کو جواب دیا جاتا کہ وما یدریک لعل الساعۃ، کہ تم کیا جانو، کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو، کہ وہ قیامت کی گھڑی بالکل تکون قریبا، قریبی ہو۔ قیامت بھی ویسے تو اصل میں دور نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے جس طرح ثابت ہے کہ بالکل قریب ہی آ چکی، انبیاء شروع اس طرح ہوتی ہے، قریب آ لگی الساعۃ، بالکل قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے، میں اور قیامت اتنی قریب ہے، تو وہ بھی کوئی دور نہیں ہے۔ دنیا بہت ساری گزر چکی اور اب قیامت ہی کا واقعہ اثر پیش آنے والا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر فرد کی قیامت تو اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اور جو حقیقتاً بالکل لٹرلی کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی وقت بھی، جب وہ قیامت کا مذاق اڑا رہا ہو، عین اس وقت بھی موت کا پروانہ آ سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، تو وہ تو اتنی قریب ہے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر آخرت کا انجام بتایا جاتا۔ دیکھیے اگلی آیت 64، ان اللہ، بے شک اللہ نے، لعن الکافرین، لعنت کی کافروں پر، وعد لہم سعیرا، اور تیار کیا ان کے لیے جہنم، سعیرا بھڑکتی آگ ان کے لیے تیار ہے۔ اب کفر کی روش، یہ کافرانہ باتیں، یہ مذاق اڑانا، قیامت کا یہ مذاق اڑانا، کس طرح سے
ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے جیسے آگ بھڑک رہی ہو، ابھی اپنی آنکھ کو وہ بھڑکاتے رہتے ہیں ایسی باتوں سے، ان کے لیے آگ تیار ہوتی جا رہی ہے. اعد لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ تیار کر دی ہے. اسے بہت دور سمجھ رہے ہیں، وہاں آگ بھڑک رہی ہے، ان کی باتیں اس آگ کو اور بھڑکا رہی ہیں. تنبیہ کی جاتی ہے یہاں پہ. اور پھر خالدین فیہا ابدا، اتنی مختصر سی زندگی میں غلط رویہ اختیار کر کے دنیا کے ذرا سے عیش کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب وہ خرید رہے ہیں. ہمیشہ وہاں رہنا ہے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کوئی حامی اور مددگار وہاں نہ پائیں گے. آج دنیا میں جن انسانوں کا ساتھ دینے کے لیے یا ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یا ان کی محبت میں حق سے انسان جو منہ موڑتا رہا، اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا، وہ سب غائب ہو جائیں گے. بار بار قرآن میں اس لیے بتایا جاتا وہاں کوئی ولی کوئی نصیر نہیں ہونا ہے. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے تک بھاگ رہا ہوگا. اتنی جو سب سے قریبی تعلق کسی کا ہو سکتا ہے وہ تک بھی وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے بجائے مدد کرنے کے. تو کوئی اور ولی اور نصیر کیا. دنیا میں انسانوں کی خاطر صرف وہ اپنے دوستوں میں ان جیسا بننے کے لیے، اپنے برادری میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اور بھی کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے رب کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے. بتایا جاتا وہاں کوئی ولی کوئی نصیر کام نہیں آنے والے ہیں، وہ سب غائب ہو جائیں گے. سورہ بقرہ میں جیسے کہا گیا وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، سارے اسباب کٹ جائیں گے، کچھ بھی نہیں. اب کوئی کسی سے رابطہ تک نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا، سب کٹ جائیں گے، سب ختم. کوئی سامنے ہو بھی تو مدد کے لیے تیار نہ ہوگا، مدد مانگنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا کہا جاتا. اور پھر آگے اگلی 3 آیات میں جہنم کا اور بھی خوفناک نقشہ سامنے رکھا گیا. دیکھیے آیت 66، یوم، اس دن، تقلبو وجوہہم، تقلبو کہیں تو الٹنا پلٹنا، قلب کو بھی، قلب جو دل کہا جاتا ہے ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، تو تقلبو پلٹائے جائیں گے. وجوہہم، وجوہ جو ہے وجہ کی جمع چہرے کو کہا جاتا ہے وجہ. وجوہہم، ان کے چہرے. ہم کون ہے؟ وہی جو اوپر جن کے ذکر آ رہا ہے، جو باتیں بنانے والے ہیں، قیامت سے ڈرنے کے بجائے، قیامت کی تیاری کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانے والے ہیں. آج پوچھ رہے ہیں ایسے جیسے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس قیامت کو، وہ قیامت آئی تو کیا ہوگا. بتایا جاتا ہے کہ اس دن ان کے چہرے پلٹائے جائیں گے، پھر ناری، آگ میں، آگ میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے ان کے چہرے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یقولون، اور وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ، اطاعت کرتے ہم اللہ کی، واطعنا الرسول، اور اطاعت کی ہوتی ہم نے رسول کی. وہ یہ اس وقت فریادیں کر رہے ہوں گے. اس میں سوچیں جہنمیوں کے آگ پر تپائے جانے کی بات ایسے قرآن میں کئی جگہ آتی ہے. سورہ زاریات کی ابتدا میں بھی، وہاں بھی اسی طرح بڑے مشغول ہیں اپنے کاموں میں اور پوچھتے ہیں کب آ رہی قیامت. ان کا جواب دیا گیا تھا وہ جب تم آگ پہ تپائے جاؤ گے. اور یہاں پہ خاص طور پہ چہروں کی بات ہے. چہرے کا پلٹایا جانا کیسے جیسے بے بسی کی انتہا سامنے رکھی گئی. انسان اپنے چہرے کو سب سے پہلے فطری طور پر بچانے کی کوشش کرتا ہے. سوچے اتنی دور سے آنے والی سورج کی دھوپ سے بھی اپنے چہرے کو سب سے پہلے بچاتا رہتا ہے، لیکن وہاں اس کا کوئی موقع نہیں ہوگا، کچھ اس کے بس میں نہیں ہوگا. ہر طرف سے جیسے کہا جا رہا ہے نا پلٹائے جائیں گے، لگتا ہے جدھر پلٹائے ادھر ہی آگ ہو، اس طرف پلٹائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. اور ان کی زبانوں پر کیا ہوگا کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وہاں کا حال اس وقت جو وہ فریادیں کریں گے وہ اللہ نے آج سنا دی ہیں. آج انسان ہوش میں آ جائے. آج جو اطاعت کو بھولا رہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اس کو ہی پیچھے ڈالتا رہتا ہے، تو وہ وہاں کیسے پچھتاوے ہوں گے. دنیا میں جس چیز سے بھاگ رہا تھا، اطاعت کی طرف بلایا جائے اسی سے بھاگتا ہے نا. کافر اپنے اللہ کے رسول کی بات نہیں سن رہے ہوں، اس سے بھاگ رہے ہوں، اور وہ اس وقت پچھتا رہے کہ کاش ہم نے کر لیا ہوتا. آج اس پر کیسی حسرت طاری ہے. اب یہاں پہ جو الفاظ ہیں اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، عربی جاننے والے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اگر صرف الرسول بھی ہوتا تو بات مکمل ہوتی. اصل صرف رسول ہی آنا تھا، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. لیکن جس طرح وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ آ رہا ہے، بلکہ اگلی آیت میں بھی اسی طرح الف لگ رہے ہیں کئی الفاظ کے ساتھ، وہ اصل میں جیسے الفاظ سے بات ہو رہی نا یہاں پہ، لیکن قرآن کا کیسا جیسے تصویر نقشہ سامنے رکھ دیا جاتا صرف الفاظ کے ذریعے سے.
جیسے کوئی ویڈیو دکھائی جا رہی ہو تو بالکل اسی طرح یہاں پہ جس انداز سے وہ بول رہے ہوں گے، جو فریاد کا جو انداز ہے، انتہائی ڈسپریٹ ہو کر جو وہ چیخ رہے ہوں گے، کس طرح کتنی بڑی وہ حسرت ہوتی نا جب اپنی ہی غلطی ہو. ہم نے ہی غلطی کی تھی، پتا ہے انہیں، اور وہاں پہ اب پہنچ گئے جہاں بتات کا موقع نہیں ہے. اب کاش ہم نے کیا ہوتا. وہ اس طرح سے یہاں پہ الف لگا ہوا ہے رسول کے ساتھ بتانے کے لیے، ان کی پکار کا اندازہ کروانے کے لیے کہ کاش ہم نے وہ اطاعت کی ہوتی. وقالو، اور کہا انہوں نے، ربنا، اے رب ہمارے، انا، بے شک ہم نے، اطعنا، اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی. یہاں پہ سب اسی طرح کا انداز ہے، وہ پکار کا ہی انداز، اپنی حسرتوں کا بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا، پس گمراہ کیا، السبیلا، انہوں نے ہمیں السبیل سے گمراہ کیا. یہاں بھی صرف سبیل ہی کہا جا سکتا تھا، مگر السبیلا ہے. پوری حسرت کی پکار کا انداز ہے پورے آیت میں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑے سرداروں کی، جو سادتنا کا جو لفظ ہے، سادہ جیسے سردار ہوں، بڑے ہوں، وہ چاہے سیاسی لحاظ سے سردار ہوں یا دوسرے مذہبی رہنما ہوں یا جو بھی ہوں، جن کے پیچھے وہ چلے، وہ بات ہو رہی ہے. سید سے کسی جماعت کے سردار کو کہتے ہیں، تو لیڈر ایک طرح سے سید کے معنی. اور کبارا، کبیر کی جمع، جو بڑے ہوں. اب بڑے جو ہیں وہ ان میں بہت سے لوگ آ سکتے جنہیں انسان بڑا سمجھ کر ان کے پیچھے چلتا ہے، اور وہ چاہے خاندان کے بڑے ہوں، شوہر، ماں باپ یا باپ دادا یا دوسرے بڑوں کے رسوم و رواج جو چلے آ رہے ہوں، معاشرے کے کچھ بڑے لوگ ہوں، اسٹیٹس رکھنے والے ہیں، سب ان کے پیچھے چل رہے ہیں. کبھی تو کسی محلے میں بھی بڑا بن جاتا ہے، سب کو چلا رہا ہوتا اپنے پیچھے. تو جو بھی اس طرح کے چلانے والے ہوں، جو بھی بڑے ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی بات مانی تو وہ وہاں کیسے پچھتاوے کا باعث ہونے والا ہے. بات ماننا بھی ضروری نہیں ہوتا، اصل تو کیسے پیچھے ہی انسان چل لیتا ہے. ان کو دیکھ کر ان کی خوشی چاہتا ہے ان کا تعاون ملا رہے، ان سے دوستیاں قائم رہیں، ان کے ساتھ ہم پیچھے ان کے چلتے رہیں. تو وہ جو اطاعت چاہے عمل میں کی ہو، زبان سے کے حکم کی ہو، ہر ایک کے لیے وہاں بس پچھتاوا ہی ہونا ہے. بلکہ اپنے چھوٹوں، اپنے بچوں ہی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی انہیں بھی، وہ بھی گھر کے بڑے بن جاتے ہیں کبھی، گھر کے بچے ہی، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی اگر راستے سے پھسل گئے ہوں. لیکن عموماً کیونکہ انسان بڑوں کے پیچھے چل کر ہی تباہی کرتا ہے، اس لیے یہاں کبرا انا کا ذکر ہے. جیسے فرعون ایک طاغوت تھا، ساری قوم اس کے پیچھے چلتی رہی. اب وہ وہاں پچھتا رہے ہیں، اور پھر وہ دعا کریں گے. آگے ان کی بات آتی ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار. وہاں پہ اللہ کو پکاریں گے. یہاں تو اللہ کو پکارنے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی، یہاں تو بس بات مذاق میں اڑا رہے تھے. وہاں کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، آتی ہم، دے ان کو. ہم کون ہے یہاں پہ؟ پچھلی آیت میں کبرا انا اور سعادتنا کی بات تھی، جنہوں نے گمراہ کیا تھا دنیا میں، جن کے پیچھے چل کر وہ گمراہ ہوئے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ آتیہم، دے ان کو، ضعفینی، ضعفین کیا ہوتا ہے؟ ضعف ملٹیپل، دو گنا، ضعفین دو گنا، من العذابی، عذاب میں سے، والعنہم، اور لعنت کر ان پر، لعنن کبیرا، بڑی لعنت ان پر، لعنت فرما ان پر. اب یہ ان پہ لعنت، ان کے بھیجے جانے کی دعا، وہ بھی بالکل اسی طرح فریاد کی طرح چیخ پکار کر ہی بات وہ کر رہے ہیں. اور یہ دعا قرآن میں کئی جگہ آتی ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں. جیسے دوسروں پہ اس کو چاہ رہے ہوں گے جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے، جنہوں نے گمراہ کیا، جنہوں نے دھوکے دے کر اپنے پیچھے چلایا، کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے. اے رب ان کو عذاب دے، ان پر سخت لعنت کر. آج تو اپنے بڑوں کی محبت میں، اپنے محبوب لیڈروں کے وفادار بن کر ان کے پیچھے گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں. یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، انسان آنکھ کھول کر کسی کے پیچھے چلے، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہ جائے، چاہے وہ کتنے ہی اپنے محبوب ہوں، کوئی لیڈر ہوں، کسی بھی طرح سے وہ بڑے ہوں یا پر حکم چلانے والے ہوں. ان کی اطاعت ایسا نہیں ہو کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اللہ کی نافرمانی میں بھی کر ڈالیں. وہ کیسا بڑا پچھتاوا وہاں پہ ہو سکتا ہے. وہاں پہ ان پہ غصہ آ رہا ہوگا. آج تو ان کی بات مان رہے ہیں، آج ان سے محبتیں قائم رکھے ہوئے ہیں، وہاں کیسا سخت غصہ آ رہا ہوگا. حامیم سجدہ میں آتا ہے اس کی آیت 29 میں
کہ اے ہمارے رب ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو، سافلین میں شامل ہو۔ سخت غصے کا کیسا اظہار ہے نا، پاؤں تلے ان کو رون ڈالیں۔ آج جو بڑے بنے ہوئے ہیں، لیڈر ہیں، کوئی ملک کے صدر ہوں، چاہے بادشاہ ہوں یا کوئی اور ہوں، کوئی پیر و مرشد ہوں، وہ سب جن کی آج تو بہت ہی اطاعت ہو رہی ہے، ان کو عزت دی جا رہی ہے، اور وہاں اس طرح دل چاہے گا ان کو ذلیل کر کے رکھ دے، انہیں اپنے پیروں تلے کچل ڈالے۔ ایک اور جگہ ہے کہ وہاں سبھی کے لیے دوہرا عذاب ہے، جب یہ دعائیں لوگ کر رہے ہوں گے جہنمی، جواب دیا جائے گا سب کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ اس میں بھی کتنی بڑی تنبیہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ ہر گمراہ پرسن جو خود یہاں گمراہ ہو رہا ہے، کوئی شخص، وہ ضرور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ خود کسی کو چلائے نہ چلائے تب بھی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اگر زبان سے نہ بھی کرے تب بھی دوسروں کو گمراہ کرنے کا باعث ہو سکتا۔ سوچیں گھر کے اندر ماں باپ ہی جو کام جس طرح کرتے ہیں، ماں باپ جھوٹ بولنے والے ہوں، بچے کیوں جھوٹ کو برا سمجھیں گے؟ ماں باپ جس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہوں، کوئی غلط کاموں میں مبتلا ہوں، بچے بھی اسے صحیح سمجھ کے اس کے پیچھے ہی چلیں گے، اور وہاں پھر قیامت کے دن کس طرح وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ ان کے لیے دوہرے عذاب کی دعا کریں گے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے پیچھے چل کر، ہمارے عمل کی وجہ سے، اور بھی کئی طرح سے آج سوچیں ہم مسلمان ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں ہم دنیا کے سامنے گواہی دے رہے ہیں اسلام کی۔ اگر ہم غلط گواہی دیتے ہیں، ایک مسلمان جہاں ہے وہاں بے ایمانی کر رہا ہے، کس طرح وہ کتنے لوگوں سے اسلام کو متنفر کرنے کا باعث بن سکتا ہے، کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی آخرت میں؟ کتنی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کسی بات کی وجہ سے، ہمارے کسی غلط عمل کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا نہ سمجھیں، اسلام کا غلط تصور نہ لیں، کوئی غلط عادت ہم سے نہ سیکھیں، کوئی اللہ کی نافرمانی ہماری وجہ سے نہ کرے، ورنہ ان کا بھی عذاب وہاں بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اپنے بچوں ہی کے لیے ہم کوئی غلط رول ماڈل نہ ہوں، ان کے لیے بہترین نمونہ پیش کرنے والے ہوں اللہ کی بندگی کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی ہماری دانستہ اور نادانستہ کتنی غلطیاں تو بغیر سوچے سمجھے بھی ہو جاتی ہیں، ان سب غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ایسے برے انجام پانے والوں میں ایک لمحے کے ذرا سے حصے کے لیے بھی نہ شامل فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پھر اگلی آیت دیکھیں، آیت 69، یہاں پہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں سے خطاب، لا تکونو، مت ہو جاؤ تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آدو، جنہوں نے اذیت دی موسیٰ کو، فبرأہ اللہ، پس برا کا مطلب یعنی براءت کر دی، اللہ نے اسے پاک قرار دے دیا، اور ہو کا اشارہ حضرت موسیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت کی، مما یاد ہوگا، من اور ما ہوتا ہے اس میں سے، اس سے جو باتیں وہ بنا رہے تھے، ان کی قوم جو باتیں بنا رہی تھی، قالو جو کہا انہوں نے، اس سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی براءت کر دی، وکانا، اور تھا وہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وجیہا تھے وہ، وجاہت والے تھے، عزت والے تھے اللہ کے نزدیک۔ اس پوری صورت میں ہم یہ تاکید دیکھتے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دینے کی ہدایت کئی طرح سے کی گئی۔ ابھی کچھ پچھلی آیات، پچھلی کلاسوں میں وہ بات چلی رہی تھی۔ اب سورت کے خاتمے پر بھی ایک اور طرح سے وہ یاد دہانی ہو رہی ہے کہ تم اس طرح سے اذیت نہ دو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کہا جا رہا ہے، ہم سب بھی مخاطب ہیں اس وقت کے، وہ سارے مخلص صحابہ کرام بھی، اور جو ظاہر ہے کوئی ایسی بات زبان سے نکالنے یا کوئی ایسی حرکت کرنے والے نہ تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی، لیکن جب قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے، اس میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں، وہ جن کے ایمان میں کمزوری ہے، بلکہ بالکل کٹر منافقین تک کی بھی جب بات ہوتی ہے، انہیں کوئی دعوت دی جاتی اصلاح کی طرف، وہاں بھی انہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا جاتا، منافقوں کہہ کر کہیں خطاب نہیں ملے گا، سبھی مخاطب ہیں، ہم سب کے لیے بھی یاد دہانی ہے، ایسے سبھی لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ایمان کی کمزوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا اخلاص نہیں ہے، نفاق یا دوسری دل کی بیماریاں تھیں، یا بعد میں آنے والے مسلمان بھی جو اپنے علم کی، اپنے ایمان کی کمی کے باعث ایسے باتیں شامل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچ سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض تو کس طرح
مسلمانوں کے لیے ہی کیسا سخت امتحان ہے جس کا کسی صورت میں ذکر آ رہا ہے، اس پہ باتیں بنانا، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بلیم کرنا، وہ سب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والی بات ہے۔ اس کی یہاں پہ تاکید ہوتی ہے ہمارے لیے، لا تکونوا، مت ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آدم و موسیٰ، اذیت دی موسیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی براءت کر دی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسی کیسی اذیت دی، اس کی داستان تو قرآن میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح بار بار وہ بات سنائی ہے، حدیث بھی اس کے بارے میں ہے۔ اپنی ہر آزمائش کا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رکھتے تھے، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد۔ اب وہ ساری آیات میں نے جمع نہیں کی کیونکہ ابھی آگے کی آیات بھی بہت سمجھنے والی ہیں، لیکن یاد ہوں گی کہ کس کس طرح سے انہوں نے اذیت دی۔ ہر وقت حضرت موسیٰ کو بلیم کرتے تھے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی، ہجرت کے بعد جب مشکلات ہوئیں، ابھی دریا پار کر کے نکلے نہیں ہیں کہ کہتے میرے اس جیسا بت بنا دو کسی بت کو دیکھ کر، پھر پیچھے بچڑے کی پرستش، آپ کے پیچھے فلسطین جانے کا حکم ملتا ہے، اس سے صاف انکار۔ سورہ صف میں اس کی ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام کس درد سے گزر رہے تھے اس کا بیان ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ کہا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لما تؤذوننی، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جانتے بوجھتے کہ پتہ ہے اللہ کا رسول، اور پھر کتنی اذیتیں ان کو دی۔ قوم نے ان کی کیسی ناقدری کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ وجیح ہی تھے، سارے الزامات سے وہ بری ثابت ہوئے، ان کی وجاہت دنیا میں بھی چمکی، اتنی صدیوں تک چمک رہی ہے۔ سوچے آج ہم قرآن میں کتنی دفعہ ان کا ذکر، ان کی تعریفیں پڑھتے ہیں، کیسی کیسی تعریفیں، وہ صالحین میں سے تھا، مخلصین میں سے تھا، وقربناہ نجیہ، ہم نے اس کو اپنے قرب بخشا گفتگو سے، کیسے وہ وجیح انسان تھے، اور پھر آخرت میں بھی وہ اسی طرح انہیں وجاہت ملنے والی ہے۔ اس آیت میں صرف یہ تنبیہ ہی نہیں ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے والوں کی طرح نہ بن جاؤ، وہ تنبیہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت بھی پوشیدہ ہے۔ آج منافقین کتنے ہی الزامات لگاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو بری ثابت کیا تھا، وہ تو وجیح تھے۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ ہی رہیں گے، چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشنی پھیلانے والے، اس طرف تھوکنے والوں پہ خود ہی واپس ہی ان کے سارے الزامات ان پر ہی پلٹنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو مقام بلند جو ہے وہ تو ویسے ہی بلند ہی رہے گا، یہ کہا جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچا لو، خود ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ، اس بنی اسرائیل کی طرح کی حرکتیں نہ کرو کہ اپنے رسول کو اذیت دو۔ یہاں پہ ہدایت ہو رہی ہے۔ اور پھر آیت 70 دیکھیں، اب آخری 4 آیات میں مسلمانوں کو بہت ہی خاص ہدایات دی گئیں۔ آیت 70 دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، سب سے پہلی ہدایت اتقوا اللہ کی، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وقولو، اور کہو، قولا سدیدا، کہو بات سیدھی سچی، یصلح لکم، درست کر دے گا، اصلاح کر دے گا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ، اعمالکم، تمہارے اعمال کی، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو، ذنوبکم، تمہارے گناہ، ومن یطع اللہ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، ورسولہ، والرسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، پس کامیاب ہوا بڑی کامیابی۔ اب یہاں منافقین اور کفار کی روش سے بچنے کی ہدایت کے لیے پیچھے تھا نا، ان جیسے نہیں بن جاؤ، اور اب کرنے کا کام کیا ہے، کیا تمہیں کرنا ہے۔ پیچھے بہت سے منافقین کی بھی باتیں، ان کی حرکتیں تھیں، ان کا انجام دیکھا ہم نے۔ اب ویسے انجام سے بچنے کے لیے، ویسی حرکتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیا ہدایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا ہدایت فرماتا ہے، جسے ہمیں کیسے غور سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی ہدایت ہے تو ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کی ناراضی سے، اپنے مہربان کریم آقا عزیز الحکیم بادشاہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے، ہر بات سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور رہو۔ اور پھر دوسری اہم ہدایت اتقوا اللہ کے ویسے بات جب ہم کہیں تو انشاءاللہ جو پورے قرآن میں ہم سمجھتے رہے، تقوی کا مفہوم بار بار آتا رہا ہے، وہ سب ہمارے ذہن میں ہے۔
کہ اصل تقویٰ ہوتا کیا ہے، کس طرح سے پرہیزگاری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہو، اپنے اللہ کے ناراض نہ کرنے کی فکر ہو، اور وہ پھر اعمال پہ بھی نظر آئے، اپنے ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ اور پھر دوسری اہم ہدایت ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سدیدہ کا جو لفظ ہے سدا کا لفظ ہے سسرا کہف میں دیوار کے لیے وہاں پہ آتا ہے جس میں کوئی رکھنا نہیں۔ جب قول کے ساتھ آئے تو اس کا مفہوم ہوگا کہ ایسی بات جس میں کوئی رکھنا نہ ہو، کوئی ایچ پیچ، کوئی ٹیڑھ نہ ہو، صحیح، درست، سچی، سیدھی بات۔ اکثر اپوزٹ سے بھی سمجھ میں آتا کیا لفظ ہے، اپوزٹ لفظ ہے الزور۔ الزور کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹی بات کو، کذب سے بھی زیادہ، جیسے الزور ہے تو زیادہ جھوٹی بات۔ اب پیچھے منافقین کی بات چل رہی تھی جو اس وقت مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں جھوٹے اسکینڈل بنا کر پھیلانے کی کوشش میں تھے، اپنی باتوں، اپنی سیاست سے اللہ کے نبی اور مومنوں کو اذیتیں پہنچا رہے تھے۔ یہاں کمزور اہل ایمان کو اپنی اصلاح کرنے کی تاکید ہے۔ سچے مومنین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس جھوٹ کے مقابلے میں تمہیں تو سچ پر ہی قائم رہنا ہے۔ جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج وہ الزام لگا رہے ہو غلط، ہمیں غلط الزام نہیں لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں تو سچ پر ہی قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل قولوا قولا سدیدا، سچی صحیح بات ہی کرو، تم تو بالکل صاف بات کرو، سچی باتوں سے ہی اس جھوٹ اور نفاق کا مقابلہ کرو کہا جاتا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ یصلح لکم، کیسی بڑی خوشخبری ہے اس میں سوچیں تو، کہ اللہ تعالیٰ جیسے تمہیں گویا ہدایت کے راستے پر قائم کر دے گا، ہر الجھن، ہر خرابی، پریشانی سے بچا کر تمہارے حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ اور اس سے بھی بڑی پھر خوشخبری کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور آگے بھی ویسے اور بھی خوشخبری چل رہی ہے، لیکن یہ بھی یاد کر لیں کہ یہ آیت یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں سورہ احزاب کے جو مضامین چل رہے تھے اس کے لحاظ سے بڑی خاص ہدایت ہے۔ منافقین، نفاق کیا ہوتا ہے؟ اصل جھوٹ ہے نا سب سے بڑی چیز، ایمان لانے کا دعویٰ ہی ان کا پورا جھوٹا ہے، مومن ہے، اپنے اعمال میں ان کے جھوٹ ہے، کہہ رہے ہیں مسلمان لیکن اعمال بالکل نان مسلم جیسے ہوں، بالکل غلط ہوں، اللہ کی بندگی نہیں کرنے والے ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن کیا ہے، وہ بالکل صحیح بات کرنے والا ہوتا ہے، جو بات کر رہا ہے دل میں بھی اس کے ہے، زبان پہ بھی وہی بات ہے، عمل میں بھی وہی نظر آتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات وہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں جو آیات تلاوت فرماتے تھے ان میں سے ایک ہے، یہ سورہ احزاب کی 2 آیات بھی ہیں، اور بڑی اہم ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، آپ کا چننا ایک خاص موقع پر، اس خاص موقع کے لحاظ سے بھی وہاں اس میں بڑی ہدایت ہے، کیونکہ جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے وقت لوگوں کو دیتے تھے، سیدھی سچی کھری بات نہ کرنے کی بنا پر ہی کیسی غلط فہمیاں آپس میں آ جاتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، بات خاندانوں کے ٹوٹنے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور خاندان جو ایک معاشرے کا ابتدائی یونٹ ہے، بیسک یونٹ ہے، اس میں آنے والا بگاڑ سارے معاشرے کا بگاڑ بن سکتا ہے، اور ہوتا ہی ہے، ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہی باتیں تو ہیں جو گھروں کو توڑتی ہیں، دلوں میں خرابیاں پیدا کرتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، کیسے خاندان بگڑتے ہیں، پوری نسل بگڑتی ہے۔ اس آیت میں اس لیے کیسی بشارت ہے کہ اگر تم وہ سچی بات کہو، قولاً سدیدہ کہو، ایمان کے مطابق سیدھی سچی بات کرنے کا نتیجہ اللہ کی طرف سے جیسے وعدہ ہو رہا ہے، یصلح لکم اعمالکم، کہ کتنی شادی کے وقت ہی جب شادیاں اپنے بچوں کی کر رہے ہوں، کیا کچھ انسان کی تمنائیں، پریشانیاں، کیا کچھ خواہشات ہوتی ہیں، سارے معاملات سدھر جائیں، صحیح طرح محبتیں قائم رہیں، آپس میں دونوں خاندان ساتھ مل کر چل سکیں، بہترین گھر قائم ہو جس میں بہترین طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، وہ ساری چیزیں سب کا جیسے وعدہ ہو رہا ہے، یصلح لکم اعمالکم، جب تم سیدھی بات کہو گے، زبان سے صحیح بات کرو گے، قول اور عمل کا جو تضاد ہے وہ دور ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو منافقت سے بچا لو گے، سیدھے راستے پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا، انسانوں کے آپس کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اکثر انسان سمجھتا ہے
کہ باتوں میں اگر ہیر پھیر کرے، سیاست دکھائے تو اس سے کچھ فائدے حاصل کر لے گا، اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا لے گا، خصوصاً ایسے مواقع پر جہاں سچ بولنے میں کوئی فوری نقصان نظر آ رہا ہو، انسانوں کی ناراضی کا اندیشہ ہو، یا کوئی چیز آج ہم بہت چاہ رہے ہیں کہ ہمیں حاصل ہو، سچ بولنے سے وہ چیز کے نہیں ملنے کا ڈر ہے، ایک جابی کی بات ہو کہ رشتہ ہی ہو جانے کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، اس میں سچ بولنے میں اندیشے نظر آ رہے ہوں، لیکن اصل کیا بات ہے، اگر ہیر پھیر نہ دکھائے، غلط بات کہنے سے، جھوٹ بولنے سے بچا لے، کتنے ہی دباؤ پریشر بھی ہو، لیکن اگر انسان نے طے کیا ہوا ہے، اس کے تو اصول ہے، پکا اصول اس کے زندگی کا ہے کہ بہرحال مجھے غلط بات نہیں کرنی، مجھے تو صحیح بات ہی کرنا ہے، تو ایسے شخص کے پھر کس طرح معاملات سدھر ہی جاتے ہیں بالآخر۔ تھوڑی سی اگر تکلیف بھی ہو جائے، کوئی چیز اگر ابھی فی الحال ہاتھ سے نکل بھی جائے، لیکن اصل جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ ظاہر اچھا ہی ہوگا، اور آخرت کی بھلائی اور بڑی بھلائی تو ہے ہی اس کے لیے۔ اردو میں محاورے جو ہیں بالکل صحیح بات لگتی ہے، وہ جیسے سانچ کو آنچ نہیں، بالکل کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہے ہوتی، اگر سچ بولو اسے تو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ تو ہمیشہ کامیابی ہوگا۔ سچی بات کہنے والا ویسے بھی کیسا پسندیدہ کردار بنتا ہے سچ بولنے والے کا، کیسا کردار رہتا ہے کہ ہمیں اگر کسی سے معاملہ کرنا ہو، شروع میں ہی پتہ چل جائے کہ جھوٹ بات کر رہے ہیں، ابھی ایک ہی کہا تھا اور وہ بات اصل نہیں تھی، تو کیسے اس سے معاملہ کرنے میں کتنا ڈر ہوگا، خواہ وہ رشتے کا معاملہ ہو، خواہ بزنس ساتھ کرنے کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی ہو، انسان ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہی نہیں چاہے گا۔ تو کس طرح یصلح لکم اعمالکم کا جو یہاں پہ وعدہ کیا جا رہا ہے وہ لازماً پورا ہونے والا ہے، اگر انسان سچ پہ قائم رہے۔ کامیابیاں ایسے لوگوں کے قدم چومتی ہیں۔ تو یہ قولاً سدیدہ کہنے میں صرف سچی بات ہی نہیں، بلکہ اسے صحیح طرح سے دوسرے تک پہنچانے کی بھی بات ہے، سیدھی طرح پہنچ جائے بات، تو ایسا نہیں ہو کہ جیسے خود ہی کسی کی کوئی بات سے کچھ ازیوم کر لیا، سوچ لیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، اور پھر اسے کلیئر کرنے کے بجائے اس کے کہ بات صاف کر لی جائے، خود منہ پھلا کے بیٹھ جائے، کسی اور طریقے سے ہنٹ کرنے کی کوشش کریں، تو کیا ہوگا، معاملات کتنے بگڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہم نے غلط سمجھا ہو اور ہماری حرکت کی وجہ سے اب وہ اس کا دل خراب ہو رہا ہے، تو کیسے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کبھی زبان بات کرنا، ایک بات زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں ایک بات ہے، وہ سب چیزیں کتنی آخر میں کیسی برائیاں اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، کیسے کیسے دل خراب ہو سکتے ہیں۔ اصل ہونا یہ چاہیے، ایک تو یہ کہ دوسروں کی باتوں سے کوئی غلط مطلب لے کر بغیر کسی تصدیق کے خود ہی ریئیکشنری نہ بن جائیں، جو بات ہے وہ صاف صاف سامنے کر لی جائے۔ اور پھر اس آیت کو دیکھیں، جیسے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آمنوا اتقوا اللہ، مومنوں سے خطاب کر کے پہلے تقویٰ، پھر قولوا قولا سدیدا، اور پھر اعمال کی درستگی کی بات سمجھ میں آتا ہے کہ دل میں تقویٰ ہو، اس سے قولا سدیدہ کی بھی توفیق ہوگی، اور وہ صحیح بات اگر نہ کریں تو تقویٰ میں خرابی کا اندیشہ ہے، اور پھر اس قولا سدیدہ کا نتیجہ اعمال کی اصلاح ہی نہیں، گناہوں کی معافی کی بھی خوشخبری ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہی ہیں، اس کا صحیح سوچیں اعتراف اور اس کی اصلاح کی کوشش انسان دیانتداری سے کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی امید دلائی جاتی کہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو سیدھا راستہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے نفس اور شیطان کے حوالے نہیں کرتا۔ گناہ تو انسان سے ہوتے ہی ہیں، بخشش کی بشارت ہی اصل میں ایک انسان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ جھوٹ تو ہے ہی گناہ کبیرہ، زبان کی حفاظت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے حد تاکید فرمائی، زبان کی حفاظت کا ذمہ دینے پر جنت کی بشارت ہے، اور تنبیہ بھی ہے حدیث میں کہ تمہاری باتیں ہی ہیں جو دوزخ میں لے جاتی ہیں۔ آگے ایک اور بھی بڑی بشارت آ رہی ہے، بلکہ اسی آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے اللہ و رسولہ، اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، کامیابی بڑی۔ تو اصل میں تو ویسے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو بھی شریعت کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول دیے، وہ خود ہی انسان کو اصل میں کامیاب کروانے والے ہیں، انہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ اگر انسان انہیں اختیار کرے، وہ کرنے والا ہو،
تو کامیابیاں حاصل ہی کر سکتا ہے. اور وہی یہاں پہ پیشن گوئی ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر قائم رہے، انسان دنیا میں کچھ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، حالانکہ اصل کامیابی اس میں ملنے والی ہے. اگر اطاعت پہ قائم رہے، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، جو شریعت کے جو حدود ہیں، ان کے اندر ہی ہمیشہ رہے. اس کے حدود پہ جو قائم رہنے کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھے راستے پر چل رہے ہوں، اس سے کوئی قدم نہ ہٹائیں. تو وہ سیدھا راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ وہ فوز العظیم کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف، جنت کی طرف وہ لے جانے والا راستہ ہے. اس راستے پر ہی انسان قائم رہے، اس سے قدم نہ ہٹائے، اس راستے کو کبھی نہ چھوڑے، اس اطاعت کے راستے پر ہی قائم رہے، تو پھر کہاں پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام پر، فوز عظیم کے مقام پر وہ پہنچ جائے گا. وہ کہا جاتا. اور پھر دیکھیں اگلی آیت، کہا گیا انا بے شک اردنا پیش کیا ہم نے، الامانت امانت کو، علی السماواتی آسمانوں پر، والارض زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابینا پس انکار کیا انہوں نے، ان یحملھا کہ اٹھائیں اس کو، ہا کا اشارہ امانت کی طرف، اس امانت کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کیا. واشفقنا اور ڈر گئے، منہا اس سے، کس سے ڈر گئے؟ اس امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے. وحملھا الانسان اور اٹھا لیا اس کو، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا. انہ بے شک وہ کان ظلوما جہولا، وہ ہے ظالم اور جاہل. اب یہاں جو بات ہے کہ ہم نے پیش کی امانت، و امانت کیا ہے؟ جو زمین و آسمان کے سامنے پیش کی گئی، جسے انسان نے اٹھا لیا، اسے زمین کی خلافت کہیے جو انسان کو زمین میں عطا کی گئی. کئی تفسیریں ویسے اس کی ہیں، یا پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کی اطاعت کا عہد کہیے. اور عہد ظاہر اختیار کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اسے اختیار کی آزادی جو اللہ نے انسان کو دی اسے بھی سمجھا گیا. جو خود ہی اطاعت پہ مجبور ہو، ظاہر اس سے عہد کا کیا سوال. اور یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم سے لیا. ہر عہد ہی ویسے تو امانت ہے، اور اس امانت پہ خیانت نہیں ہونی چاہیے. امانت کہیں تو کیا اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ دی گئی ہے کسی کی طرف سے اور اس کو پھر واپس کرنی ہے، ویسی ہی واپس کرنی ہے. اب اس کی جو تفسیریں ہیں ان میں کسی نے اس کو نماز کہا. الامانہ کیا ہے؟ ایک خاص امانت ہے، امانتیں نہیں ہے الامانہ. کسی نے اسے مختلف احکامات بھی کسی نے سمجھے، کسی نے شریعت کے پورے احکامات شریعت سمجھا، اور کسی نے اختیار کی جو آزادی اللہ نے عطا کی اسے لیا. یہ سارے اقوال تو ہیں، لیکن ذرا ان پہ غور کریں تو مفہوم سب کا اصل میں تو ایک ہی نکلتا ہے کہ اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت کرنے کا عہد تھا، جسے پورا کرنے کی جزا بہت بڑی ہے، اس کے پورا نہ کرنے کی سزا بھی بہت بڑی، بہت ہی زیادہ بری ہے. تو وہ سمجھ میں آتا ہے. انا اردنا جس طرح کہا گیا ہم نے پیش کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کی آزادی کے ساتھ اطاعت کرنے کی جو امانت تھی وہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کی، لیکن وہ اس عظیم ذمہ داری سے ڈر گئے، انہوں نے اور اپنی معذرت پیش کر دی. اب یہ معذرت، ایک تو معذرت پیش انہوں نے کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تو وہ اطاعت ہی کرنے والے ہیں، اور وہ تو اطاعت ہمیشہ ہی کرنا ہوتا ہے. یہ حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا ان کے سامنے، چوائس انہیں دیا گیا تھا. اب انہوں نے جو معذرت کی وہ زبان حال سے بھی ہو سکتی ہے اور قولن بھی، کہ اپنے زبان سے بھی انہوں نے معذرت کی ہو. اللہ تعالیٰ ظاہر اپنی مخلوقات کی زبان حال بھی سمجھتا ہے اور زبان قال بھی، ان کی باتوں کو بھی وہ سمجھنے والا ہے. اور یہ کوئی ایسی ناقابل یقین بات نہیں ہے، آج سائنس کی تحقیقات تک بھی ہے کہ یہ جو چیزیں جن کو ہم بے شعور سمجھتے ہیں بالکل، ان میں بھی ایک طرح کا شعور ہے. درختوں کی آپس میں باتوں کے بارے میں تو ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، تحقیق ہے. اور قرآن اور حدیث سے ہمیں صاف صاف معلوم بھی ہوتا ہے کہ کس طرح کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح کو سمجھتا ہے. حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی پر کھجور کے درخت کے رونے، پتھر کے حضور کو سلام کرنے، یا پتھروں کی تصویر کا حضور کا سننا، کہ جبل عہد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ سب چیزیں ہمیں جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو بالکل بے شعور سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ویسی بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کی بات سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ. اب زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے انکار کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ
کہ ہر ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ایک خاص صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. جو وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ اس ذمہ داری کو اٹھا ہی نہیں سکتا. جیسے امین احسن اصلاحی کی تفسیر میں ایک مثال سے انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ متناسب ماحول میں ذرا سی مٹی سے تو بیج پھل پھول لا سکتا ہے، لیکن ایک دانہ ایک اتنے بڑے سمندر میں یا صحرا میں ڈال دیا جائے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسے قبول کرے، اس دانے سے وہ پودا نکال سکے. اور اسی طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹے سے اسٹول پر آپ بہت بڑا وزن اگر رکھ دیں تو وہ اسے اٹھانے سے انکار کر دے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اٹھا ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح کی بات اصل میں یہاں پہ ہے کہ وہ امانت اٹھانے کا وہ حوصلہ ہی نہیں تھا ان میں، وہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. اس طرح دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آسمان و زمین اور پہاڑ اس ذمہ داری کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے تھے. سورہ حشر میں اس کو مثال سے بھی سمجھایا گیا جہاں پہ ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا پڑتا ہے اور ہٹا پڑتا ہے. وہ احکامات جو قرآن میں آئے ہیں وہ قرآن اس پر اتارا جاتا وہ تو پھٹ جاتا، تو وہ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. اور بالکل وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمَلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکے اور اس سے ڈر گئے اور وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے. اور ان کا یہ انکار ظاہر ہے جیسا بھی ہم نے سمجھا وہ اللہ کے حکم کا انکار نہیں تھا بلکہ پیش ہی ان کو اس طرح چوائس کے لیے کیا گیا تھا. وَحَمَّلَهَا الْإِنسَانَ اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انسان نے اس کو اٹھا لیا. ایک طرح سے انسان کا شرف بھی بیان ہو رہا ہے کہ اگرچہ مادی اعتبار سے انسان کائنات کی نہایت حقیر چیز ہے، حقیر ہستی ہے، لیکن اپنی صلاحیتوں میں وہ آسمانوں سے اونچا، زمین سے وسیع، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور سربلند ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کی گئی اور وہ کسی کے لیے بھی مسخر نہیں کیا گیا. رب کائنات کے سوا کسی کے آگے جھکنا اس کے شایان شان نہیں ہے. اس امانت کو اٹھانے کے لیے صلاحیتیں بھی اسی کے پاس ہیں، اللہ نے اسے دی ہیں. فؤاد کی، اسے بصر کی، عقل، سمجھ، دیکھنے سننے بیان کرنے کی صلاحیتیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اس امانت کا حق ادا کر سکتا ہے. اور ساتھ ہی پھر کمزوریاں بھی ہیں انسان کے اندر، اس کا بھی بتا دیا گیا انہ کان ظلوما جہولا. ظلم جو ہے وہ عدل و حق کی ضد ہے اور جہل علم اور حلم کی ضد. اور پھر مبالغے کے صیغے آ رہے ہیں ظلوم اور جہول. انسان کے اندر یہ بھی ہیں اور کہ وہ ظلم اور جہول بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود جب اللہ کے اطاعت پر قائم رہتا ہے تو بلند مقام پا لیتا ہے. ظالم جیسے ہوتا ظلم کرنے والا، اور جب ظلم کہیں تو مسلسل بار بار کرنے والا. پلٹتا بھی ہے، چاہتا ہے نہیں کرے، پھر بھی کیسی کمزوری انسان میں ہے پھر کر سکتا ہے. جہول بھی اسی طرح ہے، بار بار وہ پھسلنے والا. اگرچہ اللہ نے اسے اپنی بہت ساری مخلوقات پر کیسی فضیلت بخشی ہے. سورہ الاسراء آیت 70 میں کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک، وَلَقَدْ کہیں تو کس طرح، بے شک، ضرور ہم نے اب بنی آدم کو عزت بخشی. اللہ تعالیٰ نے دوسرے سب مخلوقات پہ اسے فضیلت بخشی ہے، دوسری بہت سی مخلوقات پر. اسی طرح سورہ صاد کی آیت 75 میں اللہ تعالیٰ کا قول آتا ہے کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنانا کیسے شرف کی بات ہے کہ میں نے خاص طور پہ اس کی تخلیق کی ہے اور تو اسے سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے. سورہ 3 میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو کیسے احسن تقویم پہ پیدا کیا، بہترین ساخت پر پیدا کیا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچا کر دیا. پھر انسان جب ظلوم جہول بنتا ہے تو پھر کیا وہ اپنے آپ کو سب سے نیچے بھی کر سکتا ہے. یہ صفات بتائی اس لیے گئی کہ انسان چوکا نہ رہے، اپنے آپ کو بچائے، ظلم سے بچائے، جہل سے بچائے، خود اپنے آپ کو پست ہونے سے بچا کر رکھے. کمزوریاں تو ہے، پوٹینشل تو ہے، اس کے اندر وہ گناہ کر سکتا ہے، گناہ کی طرف جا سکتا ہے. اور اس کے باوجود جب
انسان اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو پھر قبول فرماتا ہے، وہ اللہ کے پاس مقبول بھی ہو جاتی ہے وہ کوشش۔ پھر کہا گیا انسان کو ویسے اس مقام کا احساس کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا کیسا ایک عہد کا تعلق ہے، اس کا احساس مختلف طرح سے قرآن میں کروایا بھی گیا، اور بھی آیات ہیں جو بالکل ہی مختلف الفاظ میں وہاں پہ یاد دہانی ہے، لیکن اصل میں تو وہی ایک بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ مکی دور کے آخر میں سورہ اعراف میں عہد الست یاد دلایا گیا کہ بنی آدم کی ذریت اللہ کی بندگی کا عہد کر چکی ہے۔ کہا گیا آیت 172 ہے، اس میں کہا گیا یاد کرو وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، ہاں ضرور، اور یہ کہ شہید نہ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح وہ امانت ہماری روحوں کے سامنے پیش کی گئی تھی، اسے انہوں نے اٹھایا، اپنے اللہ سے اپنی بندگی کا عہد کیا تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن میں اور بھی دوسری جگہ جیسے یہاں پر مدینے میں جب منافقین کی شرارتیں عروج پر تھی سورہ احزاب میں، تو انسانوں کو ان کا مقام پھر بار بار یاد دلایا جاتا کہ وہ کیسے عرصے امتحان میں ہیں، یا بلندیاں حاصل کر لیں یا اسفل سافلین میں چلے جائیں۔ کچھ اور بھی سالوں کے بعد مدینے میں پھر یاد دہانی ہوتی، پیچھے سورہ توبہ میں جو ہم پڑھا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ بھی کیا ہے اسی عہد کی یاد دہانی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بیچ دیا جنت کے لیے۔ وہی تو چیز ہے اصل کہ ہم جو اختیار ہمارے پاس ہے اس میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں، اللہ کی دی ہوئی اس امانت کی ہم حفاظت کرنے والے ہوں، اس اختیار کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور اس کا بدلہ پھر جنت ہے۔ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے لیے۔ اب اس امانت کے اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے لیے اگلی آیت دیکھیں۔ کہا جاتا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے اللہ، والمشرکین والمشرکات، اور مشرکین اور مشرکات کو، یعنی جو اس امانت کا حق ادا نہ کریں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور عذاب پانے والوں میں پہلے منافقین کا ذکر ہے، مشرکین کفار سے پہلے جو اہل ایمان کے گروہ میں شامل تھے، انہی کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر قرآن میں خطاب بھی کیا گیا۔ بلکہ ہمیں پتہ ہے مدینے کے منافقین تو کیسے 5 وقتہ نمازی بھی تھے، 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ ہر نماز تقریباً جماعت سے پڑھنے والے تھے، لیکن دلوں میں ایمان نہیں اترا تھا۔ تو ہدایت کی روشنی پانے کے بعد، سب کچھ جاننے کے بعد، جو دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے امانت میں خیانت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں، وہ تو عذاب کے مستحقی ہیں سب سے پہلے، جیسے ان کے لیے عذاب کی بات آ رہی ہے۔ اور پھر مشرکین و مشرکات، وہ جو دوسرے خداؤں کے بھروسے پر، دوسرے سہاروں پر تکیہ کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کر لیں تو وہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور اس امانت کو اٹھانے، اپنے رب سے اپنے عہد کو استوار رکھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کہا جاتا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ ان پر پلٹے گا، مومنین اور مومنات پر۔ عذاب کے مقابلے میں ویسے تو سوچے اجر کی، ثواب کی، بڑے ریوارڈ کی بات کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول کرنے کی بات ہے، جیسے پچھلے آیات میں بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ انسان ہے ظلوماً جہولہ ہے، اور اس میں کمزوریاں ہیں، وہ امانت کا حق پورا ادا ہی کب کر سکتا ہے؟ غلطیاں تو ہوں گی، کمزوریاں اور کوتاہیاں تو رہیں گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ وقار اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جب انسان اپنے ایمان کو سلامت لے جائے اپنے رب کے پاس، رب کی بندگی کے عہد کی جو امانت اس کے پاس تھی اس میں اس نے خیانت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو اس کی بندگی میں رہتے ہوئے استعمال کرنے کی کوشش کر لی۔ کوشش ہی کرتا ہے انسان، پھسلتا بھی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، جانتے بوجھتے بھی، کبھی انجانے میں پتہ نہیں چلتا، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے درگزر فرما دے گا۔ بڑی خوشخبری ہے
ریوارڈ سے زیادہ بڑی خوشخبری ہے. اگر ریوارڈ ہی کی بات ہوتی کہ جنہوں نے امانت کا حق ادا کر دیا ان کے لیے جنت ہے، تب تو کتنی پریشانی کی بات تھی. ہم میں سے کون کہتا کہ ہاں ہم نے امانت کا حق ادا کر دیا، ہم نے پوری بندگی کر لی. لیکن وعدہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پلٹ آئے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، توبہ قبول فرما لے گا. توبہ کریں، توابین میں شامل ہوں، اس کی طرف پلٹتے رہیں. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے. اس آیت میں ایک بات یہ بھی دیکھنے کی ہے، نوٹ کرواتے مفسرین، قرآن میں ویسے اکثر جگہ جس طرح صیغہ آتا ہے نا، منافقین جب کہیں یا مومنین کہیں، مشرکین کہیں، اس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہی ہوتے ہیں. اگر وہ کہہ دیں بات مکمل ہوتی. لیکن جس طرح سورہ احزاب کے ہم مضامین دیکھتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ ازواج نبی کی بات تھی، پہلے بھی پیچھے بھی جو آیت میں مومنین کی صفات تھی وہاں بھی دونوں صفات ایک ساتھ آ رہی تھی، عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ. اسی طرح یہاں بھی دونوں کا ذکر ہے. تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں خاص طور پہ جو الگ سے ذکر جس طرح ہو رہا ہے، اس میں ایک تو مصروف کے موضوع کے لحاظ سے، پھر یاد دہانی کہ عورت اور مرد سب اللہ کی نظر میں یکساں ہیں، ہر ایک نے اپنا عہد کیا ہوا ہے. باپ اور شوہر کے پیچھے چل کر اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. خود کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ پلٹے گا یا انہیں عذاب دے گا. اگر وہ منافقات ہوں، وہ مشرکات ہوں، عذاب ہو سکتا. مومنات ہوں، وہ اجر پائیں گی. اور پھر یہ کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیسی ہم کمزور بندوں بندیوں کے لیے تسلی دینے اور اطمینان بخشنے والی آیت ہے. بنی نوع انسان ہی میں کچھ کمزوریاں ہیں، جیسے یہاں بیان ہوا کہ وہ ظلوماً جہولا ہے، تمام انسانوں میں بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی سوچیں، اپنا آپ اپنی کمزوریاں تو پھر بھی ہمیں کم دکھائی دیتی ہیں، لیکن اپنے اطراف نظر ڈالیں، انسانوں کو دیکھیں، بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، تو ہر ایک کیسے کچھ مختلف فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. کچھ خوبیوں کچھ خامیوں کا مجموعہ ہے. کسی کو غصہ جلد آتا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے، کسی میں سستی زیادہ ہے، کوئی نچلا بیٹھ ہی نہیں سکتا، کسی کی خواہشات پر اس پر زیادہ غلبہ پا لیتی ہیں، کوئی بالکل بے نیاز قسم کا ہے. اسی طرح جتنے انسان ہیں اتنی ہی مختلف قسمیں، ہر مختلف عادات و اطوار، اور ہر ایک کے پاس اللہ کی امانت تو ہے. وہ اپنی خاص صلاحیتوں اور خاص کمزوریوں کے ساتھ کس قدر امانت کا حق ادا کرتا ہے. قرآن میں بار بار آتا نا، اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. وہ حساب اللہ تعالیٰ کیسے لینے والا ہے؟ ایک انسان سوچے جس کو بہت جلد غصہ آتا ہے، وہ بھی اپنے غصے کو جتنا وہ قابو پا لیتا ہے، کبھی پھٹ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اسی طرح سے معاملہ فرمائے گا. ایک انسان جو ٹھنڈے مزاج کا اللہ نے پیدا کیا، وہ خواہ غصہ دکھا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرے گا. وہ سارے حساب کتاب، وہ اندازے صرف اللہ کے پاس ہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے. اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے کہ وہ اپنی جیسے خاص صلاحیتوں کے ساتھ کس قدر وہ امانت کا حق ادا کرتا ہے، احسن عمل کر لیتا ہے. سارا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے. وہ ہر ظلوم کے لیے غفور بھی ہے، بہت بخشنے والا. غفور بھی اسی طرح مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے ظلوم ہے اتنا ہی بخشنے والا. انسان جتنی دفعہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ معاف فرما سکتا ہے. اور اسی طرح رحیم بھی، ہمیشہ کرنے والا رحمت. جہول کی مدد کرنے کے لیے جو جہالت کی طرف بار بار پلٹ جاتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ہی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے رب کی مغفرت اور رحمتوں کو پانے والے ہوں، پانے والوں میں انشاءاللہ ہم شامل ہوں. اور یہ بھی ساتھ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آس پاس کے جن لوگوں کو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے اگر ہم اپنی نظروں میں گرا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کی فطرت میں کیا کمزوریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی کیسی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے. وہ اللہ کے محبوب بندے ہی نہ ہوں کہ وہ اپنی بہت ساری کمزوریوں پہ قابو پا کر بھی کہیں پھسل رہے ہیں، ہمیں ان سے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن کیا پتا وہ کتنے اللہ کا محبوب ہوں. اگر یہ بات سوچتے رہیں تو خرابیوں سے کتنی تعلقات بچ جائیں. ہر ایک کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہی ہو، ہر ایک کے لیے ہم اچھا ہی سوچنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.